بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامی تعلیمات چینل کی جانب سے تمام ویورز کو عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی عبادات نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ چینل آن لائن اسلامی تعلیمات کے فضائل، مسائل، دینی احکامات، شرعی اور فقہی احکامات اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے وظائف اور دروس شریف آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے استفادہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور اسی طریقے سے ہر ویڈیوز کو دیکھ لینے کے بعد اسے لائک، کمنٹس اور اپنے دوست احباب تک شیئر کرنا ضروری سمجھے، تاکہ جس ساتھی کا فائدہ ہو اس فائدے میں آپ کے لیے بھی نیکی اور ثواب اور صدقہ جاریہ لکھا جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے۔ تو آج جس وظیفے کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے وہ وظیفہ ہمارے آج کے موجودہ حالات اور موقع کے اعتبار سے۔ آج موجودہ حالات کے تناظر میں ہم میں سے ہر شخص اپنے کاروبار، اپنے معاشی معاملات کے بارے میں بے حد پریشان ہے، اور یہ پریشانی تب پڑ جاتی ہے جب انسان کے روزمرہ کے جو راشن ہے وہ مکمل طور پر پورا نہ ہو، جب کسی عید کے موقع پر مہمانوں کی آمد ہو، ضروریات کا سامان نہ ہو، تو ان مہمانوں کی خاطر تواضع کس طریقے سے کی جائے۔ تو قربان جائیے شریعت پر، اسلام پر، کہ ہمیں دین اسلام نے، ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرما دی کہ جو نہ صرف راہ ہدایت ہے، ذریعہ نجات ہے، بلکہ یہ شفا بھی ہے، ہمارے مسائل کا تصفیہ بھی ہے، ہمارے دینی اور دنیاوی مسائل کا حل بھی ہے۔ اس کتاب میں، اس قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آیات ہیں، ایسی صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت سے ہم بے شمار استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہی کے حوالے سے ہے۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ وہ 30ویں پارے میں، آخری پارے میں چھوٹی سی ایک سورت ہے، سورہ قریش، اور ایسی عظیم الشان اہمیت کی حامل یہ سورت ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب ہم اس کا وظیفہ اور اس کے فضائل سنیں گے تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور بزرگان دین نے اس سورت کے حوالے سے بے شمار وظائف کو ذکر فرمایا ہے، جیسے کہ انسان کی آمدنی کم ہے، گھر کے راشن میں مکمل طور پر گزارا نہیں ہو رہا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ گھریلو سامان کے اندر بے برکتی نظر آ رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ بے برکتی کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی ہوتی ہے۔ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے گھر میں بے برکتی نہیں ہوتی، تھوڑے پیسے میں، تھوڑے سامان میں بھی اللہ تعالیٰ برکت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایسے سامان کی کمی ہو، راشن کی کمی ہو یا بے برکتی ہو، تو اس حوالے سے بزرگان دین نے کچھ وظائف بھی ذکر فرمائے ہیں۔ تو سورہ قریش کا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورہ قریش 72 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کے جو سامان ہے، راشن وغیرہ، آٹا، دالیں، چینی وغیرہ، ان چیزوں پر دم کر دے، تو اس کا اثر وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ایسی برکت نازل فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ 20 دن کا جو سامان ہوگا وہ مہینے سے زیادہ چلے گا، اور کچن کے اشیاء خوردنی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس کی برکت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ سورہ قریش کا عمل ہے، یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ عمل جتنا پختہ ہوگا، اس عمل یعنی عامل، اس پڑھنے والے کی تلاوت میں، اس پڑھنے والے کے دم میں اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی تاثیر ہوگی، اور عمل کی پختگی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اعمال درست تو عمل درست، عمل درست تو تلاوت اور ذکر و اذکار منظور ہوں گے۔
تو یہ عمل انتہائی شاندار ہے۔ دوسری چیز، کئی اہم موقع ہو اور گھر میں مہمان آ جائیں اور گھر کی ضروریات سامان اتنا نہیں ہے کہ ان مہمانوں کی خاطر تواضع کی جائے، یا کھانا تیار کیا گیا، اچانک مہمان آ گئے، کھانا گھریلو یعنی گھر کے افراد کے لیے ہے، مہمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن مہمانوں کی بھی خاطر تواضع کرنا ہماری شریعت کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، مہمان نوازی کرنا بھی سنت ہے، ثواب کا کام ہے۔ تو اب مہمان نوازی کس طرح سے کی جائے گی؟ یا عین موقع پر کھانا کم پڑ گیا، کھانا تو تیار کیا تھا مہمانوں کے لیے لیکن مہمان اتنے زیادہ تھے کہ عین موقع پر کھانا کم پڑ گیا، تو ان تمام صورتوں میں بھی سورہ قریش کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، انتہائی پختہ اور مجرب عمل ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ کھانے پر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دم کر دیا جائے اور اس سامان کو اوپر سے ڈھک دیا جائے، پھر ضرورت کے تحت وہ کھانے کا جو سامان ہے، روٹی سالن ہو، چاول وغیرہ ہو، ان میں ضرورت کے تحت نکال کر تقسیم کر لیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز وہ کھانا تمام مہمانوں کو پورا ہو جائے گا اور اس میں برکت اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں گے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں کہ خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں پر ایک مرتبہ علماء کنونشن تھا، علماء کی ایک میٹنگ تھی، تقریباً 30-35 علماء کو پاکستان کے مختلف علاقوں سے مدعو کیا گیا تھا، 15-20 منتظمین تھے، اندرونی حال میں میٹنگ جاری تھی۔ منتظمین نے ان مہمان علماء کی خاطر تواضع کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک دیگ کا آرڈر دیا ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کی میٹنگ کا اختتام ہوا، ظہر کی اذان کے بعد وہ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ 100-150 کے قریب وہ افراد جو علماء کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ منتظمین پریشان ہو گئے کہ کھانے کا وقت ہے، یہ جو دیدار کے لیے جو عوام آئی ہے یہ بھی جو ہے دور دراز سے آئی ہے، اگر ہم مہمان علماء کو کھانا دیں، ان کو کھانا نہ دیں تو یہ بھی زیادتی ہوگی، اور فی الفور 2-3 دیگوں کا انتظام کرنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ تمام صورتحال ان علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت پیر طریقت حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب تھے رحمہ اللہ، ان کے سامنے ذکر کی گئی یہ بات، انہوں نے فرمایا مجھے دیگ کے پاس لے جاؤ۔ وہ دیگ کے پاس گئے، وہاں جا کر انہوں نے سورہ قریش پڑھ کر دیگ پر جو ہے 3 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کی اور دیگ پر دم کر دیا، اور جو ہے کھانا نکالنے والے ساتھی کو تلقین کی کہ جب وہ کھانا تقسیم کرنے لگے تو وہ دیگ کا ڈھکن کھول کے فوراً دیگ میں سے جو چاول ہیں وہ نکال کر فوراً دیگ کو اوپر سے ڈھک دے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد 30 مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا رہا اور ان کو کھانا کھلوایا جاتا رہا۔ الحمدللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمام مہمانوں اور انتظامیہ کے کھانا کھا لینے کے بعد بھی آدھی دیگ باقی رہی۔ سبحان اللہ، ایسی برکات کا نزول ہوا، ایسی سورہ قریش کی تاثیر ہوئی۔ وہ پڑھنے والے اللہ کے ولی جن کے اعمال میں تاثیر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پڑھنے کی وجہ سے اس سورہ قریش کی بنا پر بھی اس کھانے میں ایسی تاثیر اور ایسی برکت کا نزول فرما دیا تو تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ تو بہرحال یہ سورہ قریش انتہائی مجرب عمل ہے، ایسے تمام واقعات پر، تمام ضروریات کے تحت ہم اس کو جو ہے اس مجرب عمل کو دہرا سکتے ہیں، دہرانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت، قرآن مجید فرقان حمید کی تمام صفات سے استفادہ کرنے کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔